کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے صرف نظر فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے، ان کی قبر کو وسعت دے، ان کی قبر کو کشادہ کرے اور ان کی قبر کو جنت نما بنا دے، اور ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس تھوڑے سے وقت میں قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس حوالے سے بھی بات کروں گا، کچھ اس کے علاوہ بھی کوشش کروں گا، لیکن وہ بھی قرآن و حدیث ہی کے اندر سے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ آیت 14ویں پارے سورہ نحل کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو بھی اچھا کام کرے، نیک کام کرے، وہ مرد ہو یا عورت ہو لیکن ہو مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس شخص کو جو نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو لیکن ہو مومن، تو ایسے شخص کو ہم دنیا میں بھی نیک زندگی دلائیں گے، اچھی زندگی عطا فرمائیں گے دنیا کے اندر بھی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کے جتنے بھی نیک اعمال ہوں گے، چھوٹے ہوں یا زیادہ ہوں، تو ہم آخرت میں اس کو اس کے بڑے بڑے جو نیک اعمال ہوں گے نا، چھوٹے اعمال کی بھی جزا بڑے اعمال کے مطابق دیں گے۔ یہ اللہ نے فرمایا اپنے بندوں سے متعلق کہ میرے بندے جو مجھ پہ ایمان لا چکے ہیں ان کو میں یہ انعام دوں گا۔ دو باتیں آپ کی خدمت میں اس آیت کے حوالے سے سب سے پہلے عرض کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ نیک عمل کی جو قدر و قیمت پڑتی ہے نا، وہ ایمان کے حوالے سے پڑتی ہے۔ جس ظرف کے اندر، جس سینے کے اندر ایمان ہوگا، اس سے چھوٹا سا نیک عمل بھی سرزد ہوگا، اس کی بڑی وقت ہے۔ نیک عمل کی بنیاد ایمان ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان ہے تو چھوٹی سی نیکی بھی کریں گے تو اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا مت سمجھو، نیکی نیکی ہے، اس کی اللہ کی بارگاہ میں بڑی قدر و تو نیکی کی قدر و قیمت ایمان کے حوالے سے ہے۔ جہاں ایمان ہوگا تو اس کی قدر و قیمت ہے، جہاں ایمان نہیں ہے، جو آدمی مومن نہیں ہے، اللہ نے فرمایا کہ مرد ہو یا عورت ہو لیکن ہو مومن، تو مومن نہیں ہے نا، جہاں ایمان جو کافر ہے وہ بے شک بڑے بڑے بنا دے، بڑے بڑے خیراتی ادارے بنا دے، مسجد بھی تعمیر کر دے، کچھ بھی کر دے، اس کے نیک عمل کی جزا اس کو آخرت میں نہیں ملے گی۔ اس کے سارے اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، جنہوں نے شرک کیا ہے یا کفر کیا ہے نا، ان کے اعمال جتنے بھی نیک اعمال ہیں، جو غیر مسلم ہیں نا، وہ بھی بڑی بڑی وہ چیریٹی قائم کرتے ہیں، بڑی بڑی خیرات کرتے ہیں، خیراتی ادارے بناتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان کے اعمال اخروی ثواب کے لحاظ سے ضائع ہو گئے، ختم ہو گئے، آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں، انہوں نے اگر کوئی اچھا عمل کیا ہے تو ہم اس کی جزا دنیا کے اندر ہی ان کو دے دیتے ہیں۔
جو وہ نیک عمل کرتے ہیں نا تو اس کی جزا ہم ان کو دنیا کے اندر ہی دیتے تھے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن جو مومن ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی چھوٹی سی نیکی بھی میرے ہاں مرتی نہیں ہے، فنا نہیں ہوتی ہے، وہ لکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ یہ جو تم عمل کرتے ہو نا تو ہمارے دو فرشتے، دو معزز فرشتے جو تمہارے دائیں بائیں کندھوں کے اوپر بیٹھے ہیں وہ تمہارے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ کرامن کا معزز کاتبین ہیں جو تمہارے اعمال کو لکھتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ سب کچھ جانتے ہیں اور ہر وقت ان کے رجسٹر کھلے ہوئے ہیں۔ تمہاری چھوٹی سی نیکی تم بھول سکتے ہو لیکن اللہ کے ہاں وہ محفوظ ہو چکی ہے، ریکارڈ ہو چکی ہے۔ تو تمہاری چھوٹی سی نیکی ایمان کے ساتھ جو کی ہے اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہے۔ تو ایک بات تو اس آیت نے یہ بتائی کہ جہاں ایمان ہے تو وہاں جو نیکی ہے وہ نیکی ہی ہے، ختم نہیں ہوگی وہ۔ دوسری بات، ہمارے ہاں ایک عموماً عرف عام میں یہ مشہور ہے کہ نیکی کرنے سے، نیک کام کرنے سے آخرت میں تو فائدہ ہو سکتا ہے، اور یہ ماننے والی بات ہے کہ آخرت میں فائدہ ہو جائے، لیکن دنیا کی زندگی کامیاب کرنی ہے تو وہ دھوکے، فراڈ، جھوٹ سے کامیاب ہو سکتی ہے۔ اگر آپ دنیا کی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو جب تک آپ دوسرے کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، اس کا حق نہیں کھائیں گے، اس کے ساتھ فریب نہیں کریں گے تو اس وقت تک دنیا کی زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی زندگی کامیابی اس میں ہے کہ آپ خود غرض بن جائیں، دوسرے کی غرض کو نہ دیکھیں، دوسرے کے مفاد کو نہ دیکھیں، اپنے مفاد کو دیکھیں، تو پھر دنیا کی زندگی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ جو آدمی نیکی کرتا ہے نا، نیک کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخرت میں تو میں اس کی نیکی کو بڑھا کر پتہ نہیں کتنا کر دوں گا، لیکن اس کی دنیا کی زندگی بھی میں کامیاب کروں گا، اس کی دنیا کی زندگی بھی اچھی بناؤں گا، صالح بناؤں گا، طیب بناؤں گا، پاکیزہ بناؤں گا۔ آپ دیکھ لیں کہ جو نیک لوگ ہیں نا، جو دنیاوی مفاد کو نہیں دیکھتے، اس بات کو دیکھتے ہیں کہ میرے لیے کیا چیز ٹھیک ہے، جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے، اس چیز کو دیکھتے ہیں نا۔ دنیا کے اندر بھی ان کی ایک وقت ہے، ان کی بات کا اعتبار ہے، ان کی بات کے اوپر بھروسہ ہے۔ اس لیے نماز نیک اعمال میں سب سے سر فہرست ہے۔ نیک اعمال میں سب سے اچھا عمل جو ہے وہ نماز ہے، اس لیے کہ نماز اللہ نے فرض کی ہے، اور جو فرض ہوتا ہے نا، فرض ادا کرنے سے اتنا ثواب ملتا ہے ایک فرض ادا کرنے سے کہ زندگی بھر آپ نفل پڑھتے رہیں، ان زندگی بھر کے نفلوں کا اتنا ثواب نہیں ہوگا جتنا ایک فرض ادا کرنے کا ہوگا، اس لیے کہ وہ آپ نے اللہ کا حکم مانا ہے۔ تو نماز اللہ نے فرض کی ہے تو جتنا ثواب نماز کا ہے یہ سب نیکیوں سے زیادہ ہے۔ تو ایک حقیقت قرآن مجید نے یہ بیان کی کہ جو مومن اچھے عمل کرتا ہے نا تو اس کے اچھے عمل ضائع نہیں ہوتے، اس کی دنیا کی زندگی کو بھی ہم کامیاب کرتے ہیں اور